انفارمیشن سیکرٹری تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم سے بات کرنے سے پہلے خوش آمدید کہیں گے سینئر صحافی حسنات ملک، کاشف عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، گہری نظر رکھتے ہیں جو خبریں موصول ہو رہی ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. فرمائے دیجیے گا کاشف، آئینی ترمیم میں آف دا ٹیبل ترامیم کچھ اس طرح سے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت اب نہیں بننے جا رہی بلکہ آئینی بینچ بنایا جائے گا، اور ججز کی عمر میں توسیع آف دا ٹیبل ہے ایز آف رائٹ ناؤ، مگر چیف جسٹس کے عہدے کی مدت کو 3 سال ضرور کرنے پہ بات ہو رہی ہے ایز اے ٹینیور پوسٹ. اب آرٹیکل 8 کو بھی نہیں چھیڑا جائے گا، جبکہ ججز کی ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جو ٹرانسفرز تھیں وہ بھی آف دا ٹیبل ہو گئی ہیں. اس وقت ایز وی اسپیک آئینی عدالت کے ججوں کو ہٹانے کے حوالے سے جو ایک تجویز دی تھی سپریم کانسٹیٹیوشنل کاؤنسل کی وہ بھی اب ہٹ گئی ہے. سو ڈو یو تھنک دا بلک آف واٹ جس کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا ہٹا دیا گیا ہے؟ جی، آج میری جب بات ہو رہی تھی اسد کیسر صاحب سے، انہوں نے کہا کہ جتنا ہم سمجھ رہے تھے کہ خراب ترمیم آئے گی یہ اتنی خراب نہیں ہے، بلکہ ان کا خیال تھا کہ کافی ڈیسنٹ چیزیں ہیں اس میں، اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے، اور اگر ہمیں عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے تو ہو سکتا ہے کسی اس صورت میں تحریک انصاف اس کی حمایت بھی کر لے. لیکن ابھی آپ نے جو کہا کہ کیا کچھ اس میں سے نکالا گیا، ججز چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ جو میں نے دیکھی ہے، ٹاپ 3 ججز میں سے ایک جج کو اپوائنٹ کیا جائے گا. یہ بھی استحقاق شاید حکومت اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے جس کے اوپر معاملہ پھنسا ہوا ہے. دیکھیں، ترمیم ابھی نکلی نہیں ہے، ترمیم کہیں نہ کہیں تھوڑے معاملات پھنسے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے جو سارا ایک اوپننگ میں سارا کچھ بتایا کہ کس کس نے کیا کیا تقریر کی اور کیا کیا پریشرز ہیں ایم این ایز اور سینیٹرز پہ، اس کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ مائنس مولانا فضل الرحمان نمبر پورے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. کیونکہ اگر آپ نے مولانا صاحب کے 7 نمبر پورے کرنے ہیں تو وہ 3-4 لوگ چاہیے. یہاں JUIF کے لوگ بھی، ان کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں. ایمل ولی خان نے آج تقریر کی، اختر جان وینگل وہ ظاہر سینٹ کی سائیڈ ہے، تحریک انصاف کے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو یہ اس طرح کی کمپلین کر رہے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ نمبرز کچھ زیادہ چاہیے جس کو پورا کرنا چاہتے ہیں، اور اگر زیادہ نمبر چاہیے تو اس کا مطلب مسودہ بھی شاید تبدیل ہو سکتا ہے. آخری وقت میں کوئی ایسا مسودہ آ جائے جس میں کچھ ایسی شکیں ہوں جو مولانا صاحب کے لیے اور باقیوں کے لیے قابل قبول نہ ہو. میں صرف حالات کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں. ویسے تو حکومت، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور اب مولانا صاحب جب تحریک انصاف سے انہوں نے بات کی ہے، مسودہ شیئر کیا ہے، اس مسودے کو دیکھ کر تو سب خوش ہیں کہ ہاں چلو اس پہ وی کین ڈو بزنس آن دس. پر جو حالات ہیں، جس طرح یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں، اب لیٹس ہوپ کہ دیکھیں پولیٹیسائز بھی کریں گی سپریم کورٹ کو. ویسے آپ نے جو بات کی کہ جسٹس منصور علی شاہ نہیں بلکہ اگلے چیف جسٹس سے اس کا اطلاق ہو، میں نے آج پوچھا تو اس کا تو مکمل طور پہ JUI کہتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ چیز بالکل انڈر ڈسکشن نہیں کہ اس کا اطلاق یعنی 3 کے پینل میں سے ہو، یہ اس چیف جسٹس سے نہ ہو، اگلے سے ہو. تو انہوں نے تو ڈینائی کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں کیا کیا کرنے سے پولیٹیسائز آپ جوڈیشری کو کر رہے ہیں. اب جب کہ سرکار کے ہاتھ میں چلا گیا کہ کس جج کو کدھر لگانا ہے اور کس جج کو چیف جسٹس لگانا ہے، تو ججز کی تو کوشش ہوگی کہ وہ حکومت کے خلاف فیصلے ہی نہ دیں. جس جج کو حکومت پسند کرے گی وہ جج آئے گا کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں، وہ جج آئے گا چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پہ. جو ججز اگر حکومت کے خلاف فیصلے کرے گا، یا وہ لیٹ سے اگر ہم اس کو اس وقت یہ کہا جائے کہ عموماً سرکار ہی ہوتی ہے جس کے خلاف کیسز سب سے زیادہ سپریم کورٹ میں جایا کرتے ہیں، تو اب آپ وہ راستہ کھول رہے ہیں جس میں حکومت جو بھی حکومت وقت ہوگی وہ ججز کے ساتھ لابنگ کرے گی، اپنی مرضی کے ججز کو اوپر لایا جائے گا، اپنے مرضی کے ججز کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں لایا جائے گا. ہم سب مانتے ہیں کلامی ماں دیکھیں کہ جو 2 کمیٹیز کو ضم کیا جا رہا ہے، سر جو ضم بھی کیا جا رہا ہے، کیپ ان مائنڈ کہ اس کے اندر وزیر قانون، اٹارنی جنرل، بار کا بھی بندہ، سابق جج، 2 ایم این ایز، 2 سینیٹرز، اور اگر جوڈیشری کی سائڈ سے اگر جوڈیشری منقسم ہوئی، ڈیوائیڈڈ ہوئی جس طرح کے آج ہے، so that will be an easy walk over for the executive. جی اگر آپ آج دیکھیں لا منسٹر نے بار کاؤنسلز بھی کنٹرول کی ہوئی ہیں، اٹارنی جنرل ظاہر حکومت خود اپوائنٹ کرتی ہے، جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ اسی بنیاد پہ لگیں گے، دونوں سائڈوں سے ہوں گے. سو حکومت ول آلویز ہیو دس ایڈوانٹیج. اور اگر حکومت کا ایڈوانٹیج ہوگا تو یہ آپ جو بنیاد ہے اس آئین کی کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے، کسی بھی حکومتی پریشر سے آزاد ہونا چاہیے. ابھی تک ہو کیا رہا تھا کہ ججز اپوائنٹ ہوتے تھے، اس کے بعد ایک پروسیس ہے سپریم کورٹ کا جو خود ہی چلتا. لوگ جو بھی چیف جسٹس بننا، آپ کو پتا ہے کہ 2028 میں کون ہوگا، 40 میں کون ہوگا، جو لوگ اپوائنٹ ہوتے ہیں اس کے مطابق ہی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ
یہ نظام ایسے چلے گا. ویسے بھی ججز کے بارے میں تو مجھے یاد ہے کہا جاتا تھا کہ چیف جسٹس از ون امنگسٹ ایکولس. یہ اور اداروں کی طرح نہیں ہے کہ جس میں جو چیف جسٹس بن گیا یا چیف بن گیا اس کے پاس بہت اختیار ہے. یہاں پہ تو جج چیف جسٹس ون امنگسٹ ایکول ہے. وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ فیصلے میری مرضی سے دو. وہ تو اب بھی ہمارا نظام اس قسم کا ہو گیا, کمزور نظام ہے, کمزور لوگ اوپر آتے ہیں, obliged ہوتے ہیں کہ سر تھینک یو ویری مچ. اب آپ دیکھیں جس نے پروموٹ کیا, سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا, کہاں گئے وہ سارے جج؟ وہ سارے جج ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں. آج بھی بینچ دیکھ کر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ بینچ فیصلہ کیا دے گی. پہلے بھی پتا لگ جاتا تھا بینچ کیا فیصلہ دے گا. تو اب ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کو, نکالنا پڑے گا. وزیر اعظم پاکستان فیصلے بھی خود ہی لکھ کر بھیج دیا کریں کہ میرے خیال میں یہ فیصلہ اور یہ سپریم کورٹ کے ججز پر بائنڈنگ ہوگا. اور ساتھ میں اس اسناد ایک یہ بھی دیکھیے گا, اس مسودے میں ججز کی ACR بھی سرکار یعنی حکومت لکھے گی, یہ کمیٹی بنائے گی. یہ بھی ایک یہ کتنا ایک اس جوڈیشری کو آپ کے خیال میں ان کو غصہ آئے گا کہ ہماری ACR اب سیاستدان لکھیں گے؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے. پورا یہ جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ کو کمزور کیا جائے, کنٹرول کیا جائے. کسی طرح بھی عدلیہ کسی معاملے میں بھی جو موجودہ نظام چل رہا ہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ بنے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب کو اگر یہ نوٹیفائی کر دیں, اور یہ چیزیں وہ ان کی کئی گائے بغائے انہوں نے باتیں کی ہیں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن آف بینچز ہے اس میں ہمیں ڈوریشن وائز پہلے ہی ڈیسائیڈ کر دینا چاہیے کہ اس مہینے اگلے 3 مہینے کون کون سے ججز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کیس سنیں گے, اگلے اس سے کیا ہوں گے, تاکہ ٹرانسپیرنسی آئے. وہ خود ہی کر دیتے یہ چیزیں, اور انہوں نے اس بات پہ کافی زیادہ ایمفیسائز بھی کیا. لیکن حکومت کی طرف سے یہ جو آ رہا ہے کہ خود اٹارنی جنرل, لا منسٹر بھی اور جو لا میکر دوسرے ہیں اب وہ بتائیں گے وہاں جب یہ ڈیسائیڈ ہوگا جی فلاں فلاں بینچ بیٹھے گا, اس میں وہاں ہی پولرائزیشن آ جائے گی کہ جی اٹارنی جنرل کا موقف ہے کہ جی فلاں جج کو بٹھائیں, لا منسٹر کا موقف ہے جی فلاں جج کو بٹھائیں. بہت بہت شکریہ. انفارمیشن سیکرٹری تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم سے بات کرنے سے پہلے خوش آمدید کہیں گے سینئر صحافی حسنات ملک, کاشف عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں, گہری نظر رکھتے ہیں جو خبریں موصول ہو رہی ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. فرمائے دیجیے گا کاشف, آئینی ترمیم میں آف دا ٹیبل ترامیم کچھ اس طرح سے ہیں کہ وفاقی آئینی عدالت اب نہیں بننے جا رہی بلکہ آئینی بینچ بنایا جائے گا, اور ججز کی عمر میں توسیع آف دا ٹیبل ہے ایز آف رائٹ ناؤ, مگر چیف جسٹس کے عہدے کی مدت کو 3 سال ضرور کرنے پہ بات ہو رہی ہے ایز اے ٹینیور پوسٹ. اب آرٹیکل 8 کو بھی نہیں چھیڑا جائے گا, جبکہ ججز کی ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جو ٹرانسفرز تھیں وہ بھی آف دا ٹیبل ہو گئی ہیں. اس وقت ایز وی اسپیک آئینی عدالت کے ججوں کو ہٹانے کے حوالے سے جو ایک تجویز دی تھی سپریم کانسٹیٹیوشنل کاؤنسل کی وہ بھی اب ہٹ گئی ہے. سو ڈو یو تھنک دا بلک آف واٹ جس کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا ہٹا دیا گیا ہے؟ جی آج میری جب بات ہو رہی تھی اسد کیسر صاحب سے, انہوں نے کہا کہ جتنا ہم سمجھ رہے تھے کہ خراب ترمیم آئے گی یہ اتنی خراب نہیں ہے, بلکہ ان کا خیال تھا کہ کافی ڈیسنٹ چیزیں ہیں اس میں, اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اور اگر ہمیں عمران خان صاحب سے ملنے دیا جائے تو ہو سکتا ہے کسی اس صورت میں تحریک انصاف اس کی حمایت بھی کر لے. لیکن ابھی آپ نے جو کہا کہ کیا کچھ اس میں سے نکالا گیا, ججز چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ جو میں نے دیکھی ہے, ٹاپ 3 ججز میں سے ایک جج کو اپوائنٹ کیا جائے گا. یہ بھی استحقاق شاید حکومت اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے جس کے اوپر معاملہ پھنسا ہوا ہے. دیکھیں ترمیم ابھی نکلی نہیں ہے, ترمیم کہیں نہ کہیں تھوڑے معاملات پھنسے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے جو سارا ایک اوپننگ میں سارا کچھ بتایا کہ کس کس نے کیا کیا تقریر کی اور کیا کیا پریشرز ہیں MNAs اور سینیٹرز پہ, اس کو دیکھ کر تو لگتا ہے کہ مائنس مولانا فضل الرحمان نمبر پورے کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. کیونکہ اگر آپ نے مولانا صاحب کے 7 نمبر پورے کرنے ہیں تو وہ 3-4 لوگ چاہیے. یہاں JUIF کے لوگ بھی, ان کو بھی دھمکیاں مل رہی ہیں. ایمل ولی خان نے آج تقریر کی, اختر جان مینگل وزارہ سینٹ کی سائیڈ ہے, تحریک انصاف کے لوگ ہیں, بہت سے لوگ ہیں جن جو یہ اس طرح کی کمپلین کر رہے ہیں. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ نمبرز کچھ زیادہ چاہیے جس کو پورا کرنا چاہتے ہیں, اور اگر زیادہ نمبر چاہیے تو اس کا مطلب مسودہ بھی شاید تبدیل ہو سکتا ہے. آخری وقت میں کوئی ایسا مسودہ آ جائے جس میں کچھ ایسی شکیں ہوں جو مولانا صاحب کے لیے اور باقیوں کے لیے قابل قبول نہ ہو. میں صرف حالات کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا ہوں. ویسے تو حکومت, پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور اب مولانا صاحب جب تحریک انصاف سے انہوں نے بات کی ہے, مسودہ شیئر کیا ہے, اس مسودے کو دیکھ کر تو سب خوش ہیں کہ ہاں چلو اس پہ وی کین ڈو بزنس آن دس. پر جو حالات ہیں, جس طرح یہ سارے واقعات ہو رہے ہیں, اب لیٹس ہوپ کہ دیکھیں پولیٹیسائز بھی کریں گی سپریم کورٹ کو.
ویسے آپ نے جو بات کی کہ جسٹس منصور علی شاہ نہیں بلکہ اگلے چیف جسٹس سے اس کا اطلاق ہو، میں نے آج پوچھا تو اس کا تو مکمل طور پہ جے یو آئی کہتی ہے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ چیز بالکل انڈر ڈسکشن نہیں کہ اس کا اطلاق یعنی 3 کے پینل میں سے ہو، یہ اس چیف جسٹس سے نہ ہو اگلے سے ہو، تو انہوں نے تو پھر ڈینائی کر دیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کیا کیا کرنے سے پولیٹیسائز آپ جوڈیشری کو کر رہے ہیں۔ اب جب کہ سرکار کے ہاتھ میں چلا گیا کہ کس جج کو کدھر لگانا ہے اور کس جج کو چیف جسٹس لگانا ہے، تو ججز کی تو کوشش ہوگی کہ وہ حکومت کے خلاف فیصلے ہی نہ دیں۔ جس جج کو حکومت پسند کرے گی وہ جج آئے گا کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں، وہ جج آئے گا چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پہ۔ جو ججز اگر حکومت کے خلاف فیصلے کرے گا یا وہ لیٹ سے اگر ہم اس کو اس وقت یہ کہا جائے کہ عموماً سرکار ہی ہوتی ہے جس کے خلاف کیسز سب سے زیادہ سپریم کورٹ میں جایا کرتے ہیں، تو اب آپ وہ راستہ کھول رہے ہیں جس میں حکومت جو بھی حکومت وقت ہوگی وہ ججز کے ساتھ لابنگ کرے گی، اپنی مرضی کے ججز کو اوپر لایا جائے گا، اپنے مرضی کے ججز کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں لایا جائے گا۔ keep in mind ہم سب کاشف مانتے قطع ہیں کلامی میں آپ کہ دیکھیں کہ جو 2 کمیٹیز کو ضم کیا جا رہا ہے، سر جو ضم بھی کیا جا رہا ہے، کیپ ان مائنڈ کہ اس کے اندر وزیر قانون، اٹارنی جنرل، بار کا بھی بندہ، سابق جج، 2 ایم این ایز، 2 سینیٹرز، اور اگر جوڈیشری کی سائڈ سے اگر جوڈیشری منقسم ہوئی، ڈیوائیڈڈ ہوئی جس طرح کہ آج ہے، سو دیٹ ول بی اے ایزی واک اوور فار دا ایگزیکٹو۔ جی اگر آپ آج دیکھیں لا منسٹر نے بار کاؤنسلز بھی کنٹرول کی ہوئی ہیں، اٹارنی جنرل ظاہر حکومت خود اپوائنٹ کرتی ہے، جو پارلیمنٹیرین ہیں وہ اسی بنیاد پہ ہی لگیں گے، دونوں سائڈوں سے ہوں گے، سو حکومت ول آلویز ہیو دس ایڈوانٹیج۔ اور اگر حکومت کا ایڈوانٹیج ہوگا تو یہ آپ جو بنیاد ہے اس آئین کی کہ عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے، کسی بھی حکومتی پریشر سے آزاد ہونا چاہیے۔ ابھی تک ہو کیا رہا تھا کہ ججز اپوائنٹ ہوتے تھے، اس کے بعد ایک پروسیس ہے سپریم کورٹ کا جو خود ہی چلتا، لوگ جو بھی چیف جسٹس بننا آپ کو پتا ہے کہ 2028 میں کون ہوگا، 40 میں کون ہوگا، جو لوگ اپوائنٹ ہوتے ہیں اس کے مطابق ہی آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ نظام ایسے چلے گا۔ ویسے بھی ججز کے بارے میں تو مجھے یاد ہے کہا جاتا تھا کہ چیف جسٹس از ون امنگسٹ ایکولز، یہ اور اداروں کی طرح نہیں ہے کہ جس میں جو چیف جسٹس بن گیا یا چیف بن گیا اس کے پاس بہت اختیار ہے۔ یہاں پہ تو چیف جسٹس ون امنگسٹ ایکول ہے، وہ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ فیصلے میری مرضی سے دو، وہ تو اب بھی ہمارا نظام اس قسم کا ہو گیا، کمزور نظام ہے، کمزور لوگ اوپر آتے ہیں، obliged ہوتے ہیں کہ سر تھینک یو ویری مچ۔ اب آپ دیکھیں جس نے پروموٹ کیا سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا، کہاں گئے وہ سارے جج ان کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ آج بھی بینچ دیکھ کر آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ بینچ فیصلہ کیا دے گی، پہلے بھی پتا لگ جاتا ہے بینچ کیا فیصلہ دے گا۔ تو اب ان چیزوں سے نکلنا پڑے گا سپریم کورٹ آف پاکستان کو، نکالنا پڑے گا۔ وزیر اعظم پاکستان فیصلے بھی خود ہی لکھ کر بھیج دیا کرنے کہ میرے خیال میں یہ فیصلہ اور یہ سپریم کورٹ کے ججز پر بائنڈنگ ہوگا، اور ساتھ میں اس اسناد ایک یہ بھی دیکھیے گا اس مسودے میں ججز کی ACR بھی سرکار یعنی حکومت لکھے گی، یہ کمیٹی بنائے گی۔ یہ بھی یہ کتنا اس جوڈیشری کو آپ کے خیال میں ان کو غصہ آئے گا کہ ہماری ACR اب سیاستدان لکھیں گے؟ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، پورا یہ جو پلان ہے وہ یہ ہے کہ عدلیہ کو کمزور کیا جائے، کنٹرول کیا جائے، کسی طرح بھی عدلیہ کسی معاملے میں بھی جو موجودہ نظام چل رہا ہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہ بنے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ منصور علی شاہ صاحب کو اگر یہ نوٹیفائی کر دیں، اور یہ چیزیں وہ ان کی کئی گائے بغائے انہوں نے باتیں کی ہیں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشن آف بینچز ہے اس میں ہمیں ڈوریشن وائز پہلے ہی ڈیسائیڈ کر دینا چاہیے کہ اس مہینے اگلے 3 مہینے کون سے ججز جو ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کیس سنیں گے، اگلے اس سے کیا ہوں گے، تاکہ ٹرانسپیرنسی آئے۔ وہ خود ہی کر دیتے یہ چیزیں، اور انہوں نے اس بات پہ کافی زیادہ ایمفیسائز بھی کیا۔ لیکن حکومت کی طرف سے یہ جو آ رہا ہے کہ خود اٹارنی جنرل، لا منسٹر بھی، اور جو لا میکر دوسرے ہیں وہ بتائیں گے وہاں جب یہ ڈیسائیڈ ہوگا جی فلاں بینچ بیٹھے گا، اس میں وہاں ہی پولرائزیشن آ جائے گی کہ جی اٹارنی جنرل کا موقف ہے کہ جی فلاں جج کو بٹھائیں، لا منسٹر کا موقف ہے جی فلاں جج کو بٹھائیں۔ بہت شکریہ